بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 65 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی النفقۃ علی الاہل، یہ باب ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی احمد بن محمد نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے عدی ابن ثابت سے، انہوں نے عبداللہ ابن یزید سے، انہوں نے ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، کہ آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وفی الباب عن عبداللہ ابن عمرو وعمر ابن امیہ وابی ہریرہ، اور اس باب میں عبداللہ ابن عمر ابن امیہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام حضرات سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابی قلابہ سے، انہوں نے ابو اسماء سے، انہوں نے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الدینار دینار ينفقه الرجل على عیالہ، کہ سب سے بہتر دینار وہ دینار ہے جس سے کوئی آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ دینار ہے کہ جسے کوئی آدمی اپنے جانور پر، اپنی سواری پر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ دینار ہے جسے آدمی اللہ تعالی کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ قال ابو قلابہ بدأ بالعیال، ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں سب سے پہلے اہل و عیال کا ذکر فرمایا۔ ثم قال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به، پھر ابو قلابہ نے فرمایا کہ اس آدمی سے زیادہ بڑا اجر حاصل کرنے والا کون ہوگا جو اپنے چھوٹے اہل عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وَيُغْنِيهِمُ اللَّهُ بِهِ، اور اسی کی وجہ سے ان کا احتیاج ختم کرتا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس باب میں اہل و عیال پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، جبکہ آدمی کی نیت ثواب اور صدقہ کی ہو اور اس سے آخرت کے اجر کا طلبگار ہو، ورنہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چونکہ دراصل اپنی استعداد کے مطابق واجب ہے، پس اگر اس کی نیت اجر و ثواب حاصل کرنا نہ ہو تو پھر اس کے ذمے سے واجب تو ساقط ہوگا، لیکن صدقہ کا جو اجر اور ثواب ہوگا اس کو نہیں ملے گا۔ اپنے اہل و عیال پر حسب استعداد
خرچ کرنا یہ تمام مسلمانوں میں وہ رائج ہے، اور وہ اس کو اپنے دستور کے مطابق اپنا عرفی، اخلاقی، شرعی فریضہ سمجھتے ہیں، اور شرعاً اس پر واجب بھی ہیں، اور اس میں کوتاہی کرنے سے وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں اس کو صدقہ کہنے سے اس بات کی بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس واجب کو ادا کرنے سے اس کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے، بلکہ نفلی صدقہ سے یہ خرچ کرنا یہ بہتر ہے۔ یہ جو آنے والی روایت ہے، اگلی روایت نیچے والی، یہ دوسری، تو اس میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والے دینار کو بہتر دینار، اور سب سے مقدم اس کو رکھا، اسے بہتر دینار کہا گیا۔ شریعت مقدسہ میں اپنے اہل عیال پر خرچ کرنے کو صدقات پر مقدم رکھا گیا ہے، لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ مسلمان اس کو صدقہ اور ثواب کا کام سمجھ کر کرے کہ اہل و عیال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور ان پر خرچ کرنا یہ میرا مذہبی فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے صدقہ اور خیرات کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اب معاملہ رہا صرف اصلاحی نیت کی، کہ یہ بندہ نیت کر لے، اس کے ساتھ تو نیت ہوگی تو اس کے ساتھ پھر اللہ جل شانہ اس کو اس کا اجر بھی دیں گے، ثواب بھی اس کو ملے گا۔ دوسرے حدیث میں 3 مصارف بیان ہوئے۔ پہلا اہل و عیال پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، دوسرا جو گھوڑا جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے اس پر خرچ کرنا، اور تیسرا کہ اللہ کے راستے میں اپنے دوستوں پر خرچ کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سب سے پہلے دیکھیے جو اہل و عیال پر خرچ کرنا ذکر ہوا، تو یہ سب سے پہلا مصرف یہ بہتر ہے، یعنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، یعنی انفاق میں سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر شروع کرو۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں پر خرچ کرنا آدمی کے ذمہ فرض ہے۔ ان کو اس طرح نفقہ دیے بغیر چھوڑنا کہ وہ دوسروں سے سوال کرے پھر، یا وہ دوسروں کے محتاج ہو جائے، یا ان پر فاقوں کی حالت آئے، تو یہ ناجائز ہے۔ ذرائع معاش، جو ذرائع معاش ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا، کسی اور طریقے سے وہ اپنے لیے روزی تلاش کرنے لگے، وہ اس پر مجبور ہو جائے، ایسی حالت میں ان کو چھوڑنا اور دوسری جگہ پر مال لگانا یہ مکمل طور پر یہ غلط ہے۔ پہلے اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرے، اس کے بعد حسب استعداد پوری پیازی کے ساتھ دوسرے مصارف میں مال لگانا چاہتے ہیں تو مال لگائے۔ دوسرے نمبر پر وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پالے ہوئے گھوڑے پر خرچ کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا ہے۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے چونکہ جہاد کے لیے گھوڑوں کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اس زمانے میں کوئی آدمی اسلام کے تحفظ کے لیے اسلحہ موجودہ دور کے اعتبار سے جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو اس میں لگائے تو اس پر بھی اس کو یہ اجر ہوگا، لیکن یہ جہاد کے لیے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تو یہ اس کے لیے بہترین مصرف ہے۔ اور تیسری وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ بہتر مال وہ ہے جو کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ مثال کے طور پر علم سیکھنے کے لیے نکلے والے طلباء کرام جو سب کے سب اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، ایک ہی مدرسے جامعہ دارالعلوم میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب ایک ہی کمرے میں اگر ہو تو ان میں سے ایک اگر باقی ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی بہت ہی بڑے صدقے کا باعث ہے، بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتے ہیں کہ تفاوت ہوتی ہے لوگوں میں، کسی کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا، کسی کو کم، تو جو زیادہ وسعت والے ہوتے ہیں ان کو خرچ کرنا چاہیے اپنے ساتھیوں پر، خصوصاً غریب اور نادار جو ہوں، تو ان کے ساتھ حصول علم کے مصارف میں مالی تعاون کرنا بھی صدقہ تو ہے بلکہ صدقہ جاریہ
اور بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الضیافت وغایت الضیافت کم ہی، یہ باب ہے مہمانی کے بیان میں، مہمان نوازی کے بیان میں، اور یہ کہ ضیافت کی حد کب تک ہے، یعنی مہمان نوازی کتنے دنوں تک ہونی چاہیے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث بن سعد سے، انہوں نے سعید بن ابی سعید المقبری سے، انہوں نے ابی شریح العدوی سے، انہوں نے فرمایا ابصرت عینای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وسمعته اذنای حین تکلم به، اور میرے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا ارشاد تھا؟ وہ یہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کو اس کا عطیہ خوب باعزت طور پر دے دے، اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس کا عطیہ باعزت طور پر دے دے۔ قالوا وما جائزتہ، حضور صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے کہ اس کا عطیہ کتنا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم و لیلۃ، ایک دن رات۔ قال والضیافۃ ثلاثۃ ایام، اور مہمانی 3 دن، یعنی 3 دن تک وہ کسی گھر میں کسی دوست کے ہاں وہ مہمان رہ سکتا ہے۔ وما کان بعد ذلک فہو صدقۃ، اور اس کے بعد جو دینا ہے وہ صدقہ ہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے اسے کہ وہ نیکی کی بات کہے یا چپ رہے، خاموش رہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة 3 ايام وجائزته يوم وليلة۔ ہمیں روایت کی ابن ابی عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابن عجلان سے، انہوں نے سعید مقبری سے، انہوں نے ابی شریح الکعبی سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان نوازی یہ 3 دن ہے، وجائزتہ یوم ولیلۃ، اور مہمان کا جائزہ سے مراد یہاں پر اس کے لیے جو خصوصی اور پرتکلف تیاری ہوتی ہے وہی مراد ہے، وہ 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی 1 دن اور 1 رات کے لیے کم از کم مہمان کو اچھی خاطر تواضع اپنی کوشش کے مطابق کرنی چاہیے، بہتر سے بہتر۔ وما انفق علیہ بعد ذلک فہو صدقۃ، اور جو اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے اس کے بعد میزبان جو کچھ اس پر خرچ کرے وہ صدقہ ہوگا۔ ولا یحل له ان یسوی عنده حتی یخرجہ، اور اس مہمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ یہاں تک گھر والے کے پاس ٹھہرے کہ اس کو حرج اور تنگی میں ڈال دے۔ حتی خا نقطے والے نہیں ہیں، یخرجہ تاکہ اس کو حرج میں ڈال دے، تنگی میں ڈال دے۔ ومعنی قولہ لا یسوی عنده، یعنی الضیف، معنی اس قول کا یہ ہے کہ مہمان لا یقیم عنده حتی یشتد علی صاحب المنزل، یہاں تک کہ مہمان اتنی دیر اس کے پاس نہ ٹھہرے کہ گھر والے اس پر تنگی اور بوجھ پڑ جائے۔ والحرج هو الضیق، اور حرج یہ تنگی کو کہتے ہیں۔ انما قوله حتی یحرجہ یقول حتی یضیق علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ تنگ آ جائے۔ وفی الباب عن عائشہ و ابی ہریرہ، اور اس باب میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے۔ وقد رواہ مالک بن انس واللیث بن سعد عن سعید المقبری ھذا،
اور کبھی مالک ابن انس، لیث ابن سعد اور سعید مقبری سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو شریح الخزاعی هو الكعبی وهو العدوی واسمه خویلد ابن عمر۔ ابو شریح الخزاعی یہ کعبی ہے اور عدوی بھی، اس کا نام خویلد ابن عمر ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، مہمان نوازی ایک مسنون عمل ہے اور اخلاق حمیدہ میں سے ہیں۔ مہمان کا حق ہے میزبان پر کہ وہ اس کی مہمانی کرے، اور مہمان کے لیے بھی کچھ آداب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس شریعت اسلامی نے بیان کیے، تو اس باب میں ان دونوں کے متعلق حقوق اور آداب ذکر فرما رہے ہیں۔ مہمان کی تکریم اور اس کا حق، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، یعنی مہمان کے لیے جو مہمان آ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک دن کم از کم ایک دن اور ایک رات، یعنی ہمارے ہاں مطلقاً بولا جاتا ہے کہ ایک دن کے لیے، مطلب 2 وقت کا جو ہوتا ہے کھانا، دن کا اور شام کا، تو یہ ہونا چاہیے بہترین، پوری طرح سے اپنی کوشش کر کے پرتکلف کھانا اس کے لیے بنانا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بھائی یہ لوگ میرے آنے سے خوش ہیں، اور یہ ہے بھی ایسا ہی، تو یہ اس کے لیے ہے۔ اور 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کا مطلب پھر یہی ہے 3 دن تک کہ بھائی جو گھر میں ہوتا ہے تیار آسانی کے ساتھ وہی لا کر مہمان کے ساتھ کھایا جائے۔ پھر 3 دن کے بعد بھی اگر کوئی پڑا رہے وہیں پر ہو تو پھر اس کے بعد اس کو کھلانا، یہ صدقہ ہے۔ وما كان بعد ذلك فهو صدقۃ، اب یہاں کیا ضیافت پھر واجب ہے؟ بعض فقہاء کرام نے اس جملے سے استدلال کیا ہے کہ 3 دن کے بعد جو کچھ وہ لا کر کھانے کو دے تو وہ صدقہ یعنی نفل ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن تک ضیافت کرنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض روایات سے ہمیں وجوب اس کی ملتی ہے، لیکن جمہور رحمہم اللہ فرماتے کہ بھائی دیکھیں یہ سنت ہے، 3 دن تک ضیافت سنت ہے اور مکارم اخلاق کے قبیل سے ہے، اس وجہ سے یہ 3 دن تک اسے سنت کہیں گے، واجب نہیں۔ جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی جو گاؤں والے ہوتے ہیں نا تو ان پر 1 دن اور 1 رات واجب ہے اور شہر والوں پر واجب نہیں۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد اس کو 1 دن رات کا کھانا دے کر، دن اور رات کا کھانا دے کر رخصت کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس خرچے پر وہ منزل سے دوسری منزل تک پہنچ سکے۔ لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اس مسافر کا جانا ایسے راستے پر ہو جس میں آبادی قریب نہ ہو اور سہولیات بھی نہ ہو، یہ اس وقت کے اعتبار سے تھا۔ آج کل تو ماشاءاللہ بھی انسان بس کے ذریعے سے سفر کر رہا ہو، ٹرین کے ذریعے سے کر رہا ہو، بائی ایئر جا رہا ہو، ہر جگہ پر کھانے کی وافر چیزیں اور وہ سہولیات کافی مقدار میں مہیا ہے۔ لیکن پھر اب یہاں پر یہ اس کو سوچنا چاہیے مہمان کو کہ بھائی اگر میں زیادہ دیر یہاں پر پڑا رہوں گا تو یہ لوگ ٹھیک ہے اپنے شرم میں مجھے کچھ نہ کہے، لیکن حقیقت میں ان کو تنگی ہوگی، اور پھر خاص کر اس مہنگائی کے دور میں کہ جب 3 دن آپ بھی کھانا رکھاتے رہو اور پھر مزید اس کے اوپر آپ وہاں ڈیرا ڈال کے پڑے رہیں، تو پھر یہ چیز ہے نا کہ پھر وہ لوگوں کو تنگی میں ڈال دیں گے، وہ اس پر مجبور نہ ہو جائے کہ آپ کو خود ہی جانے کے متعلق بتا دے۔ تو اس لیے 3 دن تک یہ مہمان نوازی کا حق ہے، اس سے مزید زیادہ نہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔